فائنینشیل، لیکن مجھے یقین ہے کہ دا اسٹیٹ آف پاکستان اب کہ ترکی کوئی اگر مدد چاہتا ہے تو جو بھی مدد کر سکتا ہے وہ ضرور کرے گا ترکی کی۔ 3-4 چیزوں پہ جی امپورٹنٹ بات کرنی تھی۔ پہلے تو جو حالات ہیں آپ کے ہمارے صوبہ سندھ کے، اس میں ایک اور کرپشن سکینڈل سامنے آیا تھا، میرے خیال میں 24-25 جنوری کو آیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے جیسے دوسری چیزیں چھپ جاتی ہیں وہ کارپیٹ کے نیچے چھپا دیا گیا۔ ہم دیکھتے رہے بڑے دن سے کہ جی کوئی اس کے اوپر بات کرے، کوئی اس کے اوپر بات کرے، شاید سرکار میں کوئی بات کر لے، لیکن وہ کسی نے بات نہیں کی۔ تو ہم وہ سندھ میں خاص طور میں سندھ کے لوگوں کے لیے اور اسلام آباد کے جو قریب ایک شہر ہے ادھر کے بھی لوگوں کے لیے، کیونکہ ادھر ہی سے چل رہا ہے سارا سسٹم، سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ تماشا کیا ہے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں لیاقت جتوئی صاحب آپ کا، غوث علی شاہ صاحب آپ کا، انٹ صاحب آپ کا، فردوس بھائی آپ کا، شیر محمد رین صاحب آپ کا، کہ آج کی پریس کانفرنس میں آپ شرکت کر کے، اور گل محمد رین صاحب آپ کا کہ آپ آج 2 CM اور ایک سینئر ایڈوائزر ایکس منسٹر اور ایک وہ شخص ایکس اپوزیشن لیڈر، انشاءاللہ آگے فردوس بھائی بہت ساری چیزیں کریں گے، اور شیر محمد رین صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے اصل میں تو ہرا دیا تھا لیکن بےایمانی کرنے کے بعد بھی 55,000 ووٹ ان کے نواب شاہ سے لکھے ہوئے ہیں زرداری کے سامنے۔ یہ جی میگا کرپشن ایک اور سکینڈل ہے۔ سکینڈل کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ضمیر عباسی صاحب۔ ضمیر عباسی صاحب کو ریسنٹلی کافی بے عزت کر کے CM آفس بلا کے کافی بے عزتی کر کے ان کو ڈسمس کیا گیا۔ ان کو کیوں ڈسمس کیا گیا؟ ضمیر عباسی صاحب نے ایک سکینڈل ڈسکور کیا، بڑا فائنینشیل سکینڈل ڈسکور کیا، انرتھ کیا، اور سوال پوچھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ گوسٹ امپلائیز کا تھا۔ صرف 38 ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں، سندھ لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے 5,500 اللیگل امپلائیز انہوں نے ڈسکور کیے، جو کہ بلینز آف روپیز ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہے ان پہ تنخواہیں لے رہے تھے۔ کوئی اشتہار کے بغیر ان کو رکھا گیا، اور انہوں نے کچھ چیزیں بتائی بھی کہ جی وہ فیک ڈاکیومنٹس میں اور جعلی ڈگریوں میں، جیسے شجاول میں 61 تھے، یہ حیدرآباد میں 24 تھے، 22 نکل گئے، ایک اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں کمیٹی میں 80 نکل گئے، ٹھٹا میں 133 ڈسٹرکٹ ویسٹ میں، ایسے ہر جگہ کرتے کرتے کوئی 5,500 اللیگل امپلائیز انہوں نے پکڑے۔ اور یہ انہوں نے جب ایکسپوز کرنا شروع کیا اور سوال پوچھنا شروع کیا، ان کو بلا کے کافی بے عزت کیا گیا مراد علی شاہ صاحب نے، اور ان کو فارغ کر دیا گیا۔ 38 ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ ایک کی بات کر رہا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ سندھ بینک میں اکاؤنٹ کھلتے چلے گئے، تنخواہیں ان کی جاتی چلے گئیں، کوئی نائب غائب، اینٹی کرپشن کا پتہ نہیں، کسی نے جا کے پٹیشن فائل نہیں کی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا، اور باقی اداروں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی۔ اور افسوس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں میڈیا کے، وہ بھی شاید وہ اتنی ساری چیزیں اور تھیں وہ اس میں رہ گئی، تو میں نے کہا میں دوبارہ اٹھاؤں، کیونکہ اس صوبے میں جو گوسٹ امپلائیز کا ایشو ہے وہ اس کو لے کے ڈوب رہا ہے، اور ہمارے جو MPAs ہیں، خاص طور پہ یہ فردوس بھائی اور ارسلان اور باقی جو اس کو کلوزلی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ بجٹ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں جاتا بجٹ میں اصل میں ڈیولپمنٹ میں کتنا ہے اور تنخواہوں میں کتنا ہے۔
93% تنخواہوں میں جاتا ہے, صرف 7% کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور اربوں روپے کا یہ بجٹ ہے. اب یہ بتاؤں آپ کو رکھے کیوں جاتے ہیں؟ اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. یہ رکھے اس لیے جاتے ہیں گوسٹ امپلائیز, سرکار کے اداروں میں ٹیچرز بنا دو, لوکل گورنمنٹ میں ڈال دو, یہ وہ سارے, یہ آپ کے آروز, یہ پریسائڈنگ افسر بنتے ہیں الیکشن کے دنوں میں. جیسے کہ آپ نے ابھی لوکل باڈیز الیکشن میں دیکھا جو کراچی میں ہوا ہے, کہ وہ جماعت جس کا کوئی دارالخلافہ ہے سندھ کا کراچی, مگر اس کا کوئی وجود یہاں ہے نہیں, لیکن وہ جماعت کہتی کہ ہم سب سے زیادہ یونین کاؤنسل جیت گئے, اور شکریہ کراچی کر کے سعید غنی کاسکیلی کی فوٹو لگا رہے ہیں. یہ ریگنگ کے طریقے ہیں. تو میری درخواست ہے, اور میں نے اپنے وکیل سے بات کی ہے, اور ان سے میں نے کہا ہے کہ خط ڈرافٹ کریں اور دیکھیں کہ اگر سی پی بھی ڈرافٹ کر سکیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میں خط ضرور لکھ رہا ہوں, اور میں آپ کو میڈیا میں ریلیز کر دوں گا 1-2 دن میں اس کی کاپی. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ان گوسٹ امپلائیز پہ سو موٹو نوٹس لیں گے, جو کہ سندھ کا ویسے ہی ٹیکس کوئی نہیں اکٹھا ہوتا, کراچی سے ہی ہوتا ہے, پورا سندھ وہ چلا رہا ہے, اور اس کے بعد یہ گوسٹ امپلائی بھر بھر کے جو انہوں نے تباہی کی ہے, کوئی اس کا کوئی سوال جواب ہوگا؟ کہ یہ پریس کانفرنس کرنے پہ بھی میں نے توہین زرداری یا توہین بلاول کر دی ہے, اور اس پہ میری ایف آئی آر کٹے گی, کیونکہ وہ بھی اب مقدس گائے ہیں شاید پاکستان میں, سیکریٹ کاؤ آصف زرداری, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا کرمنل اور ڈاکو ہے. سب سے بڑا کرمنل پاکستان کا اگر کوئی ہے پولیٹیکل سینیریو میں, سب سے بڑا کرمنل وہ ہے آصف علی زرداری. جو تباہی اس نے کی ہے اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, اور کرتے چلا جا رہا ہے, اس سے بڑا کرمنل کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر اگر کوئی تو سوال اٹھا لے تو وہ توہین ہے آصف زرداری میں بھی آج کل اریسٹ ہو رہا ہے. دوسری جو بات کرنی تھی میں نے وہ اے پی سی پہ کرنی تھی. یہ جو تماشا اے پی سی کا ہے اس کی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. بڑا جی پریشر ہم پہ, ہمیں سارا کل بھی اے پی سی جی آپ کیوں نہیں. بھائی یہ ساری جماعتیں, ساری کی ساری جماعتیں جو اے پی سی میں بیٹھی ہیں, سوائے تحریک انصاف کے اور شیخ رشید صاحب کی جماعت کے, وہ ساری تو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اگر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں تو اے پی سی میں ایسا کیا آپ نے فیصلہ ڈسکس کرنا ہے جو پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتے؟ ذرا یہ سمجھا دیں کہ آپ پارلیمنٹ سے کیا چھپا رہے ہیں جو آپ نے اے پی سی میں کرنا ہے. آپ پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں. پارلیمنٹ میں آپ نے ڈسکس نہیں کرنا, آپ کہتے جی اے پی سی بلاؤ. اچھا پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈسکس کرنا, اے پی سی کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ شاید تحریک انصاف اٹینڈ کر لیں. ذرا مجھے بتائیں اس کا پھر ایک مطلب تو کلیئر ہو گیا نا صحیح, کہ عمران خان کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا, تحریک انصاف کی انوالومنٹ کے بغیر اس ملک کا کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہو سکتا, اور اگر کیا جائے گا تو عوام نہیں مانے گی. آپ کو اب سمجھ آ گیا الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں. یہ الیکشن سے اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا یہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. اور یہ جو الیکشن ابھی بھاگ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو ڈیٹ نہیں دے رہے, یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے. ریزن کیا دے رہے ہیں جی؟ کہ بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے, خطرہ ہے. یہاں رات کو 11 بجے تک, 14 تاریخ کو رات کو 11 بجے تک ٹی وی کے اوپر میڈیا پہ خبریں چل رہی تھی کہ جی پتہ نہیں اگلے دن کوئی دھماکے ہونے لگے ہیں, کوئی طالبان آ گئے ہیں, کیا ہو گیا ہے. لوکل باڈی الیکشن سے ایک دن پہلے لوگوں کو خوف و ہراساں کر کے ڈرایا جا رہا تھا کہ آپ الیکشن دینے ووٹ میں نہ نکلیں. 4 دفعہ ڈیلے کرنے کے بعد, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کارروائی ڈالی ٹھپا لگا کے, اور جو بھی کر کے وہ ساری دنیا نے دیکھ لی ہے. کل انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں ہماری ہیئرنگ ہے, میں جا رہا ہوں وہاں انشاءاللہ پیش ہوں گے. ہمارے سارے وکلا پہنچ گئے, ہمارے کینڈیڈیٹس اور ان کے وکلا بھی پہنچ گئے. وہ ہم جو 40-50 یونین کاؤنسل جس کے اوپر کلیئر کٹ ایویڈنس ہمارے پاس ہے, اس پہ ہم کل سارے ایویڈنس یہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے اور ادھر ڈسکشن ہوگی. تو خان صاحب کے بغیر جب کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے.
گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تھریٹ کی وجہ سے، سیکیورٹی رسک کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہو سکتا، لیکن وہ 70 جو سیٹیں جس میں خالی ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی کی، جس ہر سیٹ کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، چلے 9 نکال لیں کراچی والی تو پھر بھی 55-60 تو بچ گئیں، ان میں الیکشن ہم کروا لیں گے، اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے۔ تو کیا نیشنل اسمبلی کے الیکشن پہ خطرہ نہیں ہے اور صرف صوبائی اسمبلی کے الیکشن پہ خطرہ ہے؟ آپ اس قوم کو بے وقوف سمجھتے ہو، آپ انسلٹ کرتے ہو انٹیلیجنس پاکستانیوں کی کنسسٹنٹلی، آپ آئین کی ٹوٹل خلاف ورزی کرتے ہو، ہر روز بیٹھ کے تماشا لگاتے ہو۔ کوئی آپ نے صرف لوپ ہول ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے حکومت چلائی اور پورے ملک کی تباہی اکانومی پہ میرا آخری پوائنٹ کی ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی نا، ورلڈ وار 2 کے بعد میں اکانومی پہ آنے سے، کیونکہ میں پھر وہ ایک نیشنل، میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، ورلڈ وار 2 کے بعد جب الائڈ فورسز تھیں، جب نازی جرمنی ہٹلر کی فورسز ہار گئیں، تو الائڈ فورسز نے جرمنی کے اوپر جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ایک ڈی نازیفیکیشن کیمپین کی تھی، جو ڈی یعنی کہ لوگوں کے دماغ میں سے اور سسٹم کے اندر سے جو نازی ہٹلر کے فالوور سے ان کو صفائی کرنی تھی۔ میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اگلی حکومت ہماری تحریک انصاف کی پاکستان میں بھی آئے گی اور صوبہ سندھ میں بھی انشاءاللہ آئے گی الیکشن کے بعد، تو اس صوبے میں بھی ایک ڈی زرداریفیکیشن کیمپین کرنی پڑے گی، کیونکہ جس طرح کے یہ امپلائیز انہوں نے بھرے ہیں، جس طرح کے پولیس والے بھرے ہیں، جس طرح کے لوگ انہوں نے سسٹم میں بھرے ہیں، یہ تباہی کی بھی ہے انہوں نے۔ تو یہ زرداریزم کو ہٹانے کے لیے ایک ڈی زرداریفیکیشن کیمپین ادھر ہونی ضروری ہے۔ اب آ جائیں جی ذرا آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو اس ملک کی آج سب سے بڑا ایشو ہے، معیشت جو ڈوبے چلے جا رہی ہے، ہر روز ڈوب رہی ہے۔ خالی میں جاتے جاتے کچھ پوائنٹس ہیں، ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی 43 منتھس کی حکومت تھی، اس 43 منتھ کی حکومت میں ڈی ویلیویشن ہوئی روپے میں، مہینے کا اگر آپ ایوریج لگائیں تو ₹1.42 پر مہینہ یہ ڈی ویلیویشن تھی ہماری 43 منتھس میں۔ یہ 10 مہینے میں پی ٹی ایم کی ہوئی ہے ₹9.25 مہینہ۔ جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے روپے کی پچھلے 10 مہینے میں، وہ ₹9.25 مہینے کے حساب سے ہوئی ہے، اور یہ ہوتی آج بھی ہو گئی، روز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی سیکٹر پاکستان کا اس وقت وائبل نہیں ہے کوئی بزنس کے لیے۔ ابھی لیاقت صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ اسٹیل کا بتا رہے تھے، کتنا 32,000 روپے میں پہنچ گئے، 3 لاکھ سے اوپر چلا کے 2 دن میں 25,000 روپیہ ایک ٹن بڑھ گیا، یعنی 3 لاکھ کراس کر گیا۔ اچھا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو پوچھتے ہیں نا کیا ہوگا کنسٹرکشن بند، سارا کچھ بند، میں یہ جو پوچھتے ہیں نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کون سا الادین کا چراغ ہے کہ آپ اکانومی ٹھیک کر دیں گے، میں ذرا بتانا چاہتا ہوں ہم نے کیا۔ دیکھیں جو ٹارگیٹڈ جی ڈی پی گروتھ تھی نا ہماری، وہ 4.8% پہ تھی، اور اچیو ہم نے کتنی کی تھی؟ 6%۔ جو ٹوٹل ایکسپورٹس کا ٹارگیٹ تھا وہ 26.83 بلین تھا، 26.83 بلین ڈالرز، اچیو کتنا کیا؟ 28.85 بلین ڈالر۔ ایگریکلچر سیکٹر گروتھ، زرعی گروتھ، ٹارگیٹ تھا 3.5%، اچیو کیا 4.5%۔ انڈسٹری گروتھ، انڈسٹریل سیکٹر گروتھ، ہمارا ٹارگیٹ تھا 6.6%، اچیو کیا 7.2%۔ سروس سیکٹر گروتھ، ہمارا ٹارگیٹ تھا 4.7%، ہم نے اچیو کیا 6.2%۔ یاد رہے کہ اس سب میں 2 سال کووڈ کی ہم بھی ڈال لیں، شمار کر لیں، جو دنیا بند تھی، تو یہ عمران خان کے پاس کوئی نہ کوئی الادین کا چراغ تو ہے، جو کہ کووڈ کے باوجود اکنامک گروتھ تھی۔
آپ خود پڑھ لیں اسٹیٹ بینک کا جو ابھی اینیول رپورٹ آئی ہے 2021 کی، وہ خود عوام کو چاہیے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تھوڑی بہت اکانومی سمجھتے ہیں، وہ خود پڑھ لیں. میں پرسوں پاکستان کے کوئی فائنینشیل سیکٹر کے 2-3 ٹاپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا. یعنی کہ اگر آپ پاکستان کے ٹاپ 10 لوگوں میں رکھیں تو وہ شاید ان تینوں کا نام ان تینوں کا نام وہ 10 میں ہوگا. میں ان کے ساتھ ذرا بیٹھا تھا کوئی اکانومی پہ ڈسکشن حالات پہ، اور وہ ساروں کا کلیئرلی ایک کامن فیئر تھا، ایک خوف تھا کہ جو حالات جا رہے ہیں تو 3 ہفتے کے بعد اس ملک میں شاید گیس یا پیٹرول کے رائٹس ہو جائیں گے، ڈیزل کے رائٹس ہو جائیں گے. وہ سب کا کامن ویو تھا، خاص طور میں پنجاب کے بھی. یہاں تو پورٹ ہے نا، بعد میں ہوں گے، وہاں پہلے شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کے پاس سارا کچھ بیڑا کر ختم ہو چکا ہے. آئی ایم ایف ہے، آپ کی جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے کہ وہ جو بھی آپ سے مانگ رہے ہیں. مجھے ایک کامنٹ یاد ہے ہمارے زمانے کا کہ جب ان سے بات ہو رہی تھی کہیں پہ، انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ ساری چیزیں ہر نیوکلیئر اسٹیٹ سے مانگتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اور کوئی نیوکلیئر اسٹیٹ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ پاکستانیوں آپ کو سوچنے کے لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا مسلمانوں میں طاقتور ترین ملک تھا، آج بھی ہے. آپ کی فوج بھی بڑی طاقتور ہے، آپ کے پاس ریسورسز، نیچرل ریسورسز بھی ہیں، آپ کے پاس مین پاور بھی ہے. اگر آپ سعودی عرب چلے جائیں ان کی ساری ڈیولپمنٹ میں پاکستانیوں کا ہاتھ ہے. آپ یو اے ای چلے جائیں ان کی ساری ڈیولپمنٹ میں پاکستانیوں کا ہاتھ ہے. اور آپ کسی ویسٹرن کنٹری بھی چلے جائیں وہاں بھی پاکستانی جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو ایکول یعنی کہ اپرچونٹی ملتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے، پاکستانی سب سے زیادہ ایکسل کر جاتا ہے. اس کے باوجود کہ یہاں کی ایجوکیشن سسٹم تباہ کر دی ہے، تعلیم کا نظام تباہ کر دیا، اس کے باوجود وہ ایکسل کر جاتا ہے. اور جو یہاں سے ایگزوڈس ہو رہا ہے پڑھے لکھے پاکستانیوں کا، جو اسکول سے نکل رہے ہیں پڑھ کے، جو تھوڑے بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میں دوبارہ بات ختم کرنے سے پہلے کاشن سیکٹر کی بھی بات کر لیں. سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بالکل ٹھیک بات کی لیاقت بھائی آپ نے، کہ کاٹن کا بھی میں بات کر لوں کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ تو ہے ہی ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ ساری. اچھا، ایک یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی تھی، حکومت نے 5 گنا زیادہ بورو کیا ہے لوکل بینک سے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ ہے، یعنی کہ جو پرائیویٹ کمپنیز بورو کرتی ہیں، وہ 50% کم ہو چکی ہیں. کیونکہ بینک کو تو حکومت کو دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے سر، سوورن گارنٹی ہوتی ہے، وہ ادھر خواہ دے دے گا پیسے، جو حکومت بورو کر جائے گی بینک کے پاس لکوڈیٹی کہاں ہے دینے کو. پرائیویٹ سیکٹر ویسے ہی دھندا نہیں کر رہا، 50% بوروئنگ لیس ہو گئی ہے. اسٹیل کی ہم نے بات کر لی. ٹریڈرز نے بھی تھریٹن کیا جی کہ اگر آپ نے یہ قیمتیں بڑھائیں اور انرجی ٹیکسز یہ وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میں جو بھی کنڈیشن ہے، مجھے نہیں پتا کیا نیگوشیٹ کر رہے ہیں دار صاحب، کیونکہ تھوڑے دن تو پہلے کہہ رہے تھے ایسے کر لوں گا، ایسے کر لوں گا، بات نہیں کروں گا، یہ کر لوں گا، وہ تڑیاں مار رہے تھے. جو بھی کنڈیشنز ہیں، مجبوری تو ہماری ہے آئی ایم ایف، لیکن ٹریڈرز نے کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کے اوپر کیا. اگر آپ نے نئے ٹیکسز امپوز کیے ان کو آپ نے آن بورڈ لینا پڑے گا، سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اور جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، وہ مہنگائی کا طوفان اور مہنگا ہونے لگا ہے، کیونکہ جب نوکریاں جائیں گی، جب ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بند ہوگی. دیکھیں نا، ابھی کاٹن پروڈکشن آپ کی تباہ ہے. آپ نے کتنے بیل امپورٹ کرنے؟ ہمارے زمانے میں 7.40 بیلس ہم یہاں خود ہی گرو کرتے تھے. ابھی ان کے وقت میں 4.65. ابھی یہ ہے کہ 3000 ملین بیلس امپورٹ کریں گے. پیسے کہاں ہیں آپ کے پاس؟ تو جو آپ کی مہنگائی بڑھے گی، اور کیونکہ وہ ڈالر میں خریدنی ہے نا آپ نے، فارن ایکسچینج جائے گی نا، فورن ایکسچینج جائے گی نا باہر، تو وہ آپ اگر وہ نہیں لائیں گے تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر پاکستان کو اکنامک آ چکا ہے. سب سے درخواست ہے ہوش کے ناخن لیں. اور اس کا سلوشن آخر میں کیا ہے؟ آخری لائن، اس کا سلوشن ایک ہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ ملک الیکشن میں جائے گا
جو حکومت عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے گی اس حکومت کے ساتھ عوام کی بیکنگ ہوگی، عوام کو آن بورڈ لے کے پھر ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی۔ سیاسی سٹیبلٹی اور معاشی سٹیبلٹی یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں الگ نہیں ہوئی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی، یہ ٹرین کی دو پٹریاں ہیں اور یہ دونوں لنکڈ ہیں نیشنل سیکیورٹی سے۔ تو اگر آپ نے پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی نہیں لائی، خدا نخواستہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی پہ سوالیہ نشان بنتا ہے۔ بہت مہربانی۔ علی جان صاحب، آپ نے جو کچھ بھی کہا بالکل ایسا ہی، ہم بھی اسی مہنگائی کی چٹنی میں کچھ تو ہم بھی رہے ہیں، ہمیں بھی پتا کیا کچھ ہے، لیکن کہانی یہ ہے کہ یہی گورنمنٹ جو ہے وہ بار بار ایک ہی بات کہتی ہے کہ جو ان کا کیا دھرا، جو ان کے معاہدے ہیں وہ آج پورا ملک جو ہے وہ اس کو بھگت رہا ہے، مہنگائی کی صورت ہو، کوئی بھی صورت ہو۔ اب وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ بھی کل جب آپ لوگ اقتدار میں تھے وہ یہی باتیں کرتے تھے، آج وہ اقتدار میں اور آپ بھی یہی، لیکن کچھ تو عوام ہی رہیں گے علی بھائی، کہیں پر بھی ہو۔ اب ہم بھی عوام کا ہی حصہ ہیں طلعت بھائی، پہ ہم بھی رہے ہیں، عوام کا ہم بھی حصہ ہیں۔ دونوں آپ کے سوال کے دو جواب دیتا ہوں۔ انہی کو شوق تھا نا بیک اینڈ سندھ ہاؤس میں لوگوں کو خرید کے تماشے کر کے باہر رجیم چینج کی ڈیلیں بنا کے اور باقی پاورز کے سامنے جا کے رو دھو کے ڈکی کی گاڑی کی ڈکی میں چھپ کے جا کے باجوہ صاحب سے مل کے کہانی، انہی کو شوق تھا نا۔ تو کیا پلان تھا ان کے پاس؟ اور دوسرا بھائی صاحب، ہم نے جو اگر سائن کیا تھا تو پھر تو پرابلم کیا تھی؟ اگر ہم نے سائن کیا تھا تو پھر آئی ایم ایف اپنی ٹرانچز ریلیز کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ہر وقت کیوں کہتے ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل ہو رہی ہے، آئی ایم ایف سے نیگوشیشن؟ بھائی نیگوشیشن کیسے ہو رہی ہے؟ جی طلعت بھائی، بڑی آبویس ہے، علی جانی صاحب نے فگر دی، مہنگائی تھی 9%، اس پہ یہ ہمیں نالائق کہتے تھے، اب ہو گئی ہے 27%۔ فرق یہی ہے ہم میں اور ان میں، فرق یہ ہے ہم تھے گروتھ ریٹ پہ کتنے 6% پہ، یہ آگے گروتھ پہ 2.4% پہ، یہ فرق ہے۔ ہمارے زمانے میں ڈالر کا جو ریٹ تھا اور اب کیا بتایا انہوں نے، 1 روپیہ 42 پیسے ہر ماہ کا ایوریج، اب کیا بتایا 9 روپے 40 پیسے، یہ فرق ہے۔ ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے زمانے میں دودھ کی ندیاں بہ رہی تھیں، ہم کہہ رہے تھے ہم بہتر مینج کر رہے تھے۔ صحیح، ایک سیکنڈ بہت ساری شاہ صاحب کچھ عرض میں تھوڑا سا باتیں جتنی اہم تھی وہ ساری علی جانی صاحب نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اصل جو بات ہے جو کھڑک رہی ہے ان کو کہ اس وقت پاکستان میں نیشنل پارٹی صرف ایک ہے جو خیبر سے کراچی تک پاپولر ہے، جس کے ساتھ لوگ ہیں، یہ کہیں جلسہ کرتے ہیں تو بسوں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ عمران خان سے کہہ دیتا ہے میں فلاں دن فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہنچوں گا، لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو اس کی پاپولرٹی ہے، اس پاپولرٹی کے یہ اس کو ختم کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اس کو ختم نہیں کر سکے گی۔ یہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی آدمی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو قدرت لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیتی ہے۔ تو پاکستان کے عوام عمران خان کے پیچھے اس لیے ہیں کہ سب کو امید ہے کہ یہ بندہ ڈیلیور کرے گا اور عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک خواہ لوگ نہیں پہنچتے ہیں، یہ بسوں میں اس میں لوگوں کو اپنے جلسوں میں لے جاتے ہیں۔ عمران خان کو کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہنچوں گا تو لاکھوں کے تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی کی اس پاپولرٹی کو یہ ختم کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں ہیں جو ختم ہو جائیں گی۔ یہ آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، ساری دنیا دیکھیں گے، کامیابی اس کی ہے، پاکستان کا عوام اس کو ہی کامیاب کریں گے، اور کریں گے تھرو الیکشنز، جس کی وہ مخالفت کریں، کسی نہ کسی بہانے ان الیکشن کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں، بلکہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے حل ان سب چیزوں کی الیکشن سے پتہ پڑ جائے کہ بھائی کس کے ساتھ لوگ ہیں اور اس کو رائٹ ہے حکومت کرنے کا۔ دیٹس آل۔ مہربانی۔ لیاقت صاحب کوئی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں، آج صبح کی یہ خبر ہے کہ آئی ایم ایف نے اتنی اسٹرکٹ کنڈیشن گورنمنٹ کو دی ہیں کہ آپ کو گیس جو ہے وہ 67 روپیز پر بڑھانی ہے پر کیوبک جو بھی اس کا ہوتا ہے، اور الیکٹریسٹی کو آپ کو 33% بڑھانا ہے، اور نان ڈیولپمنٹ جو آپ کا ایکسپینڈیچر ہے اس کو 40% کم کریں۔ اب نان ڈیولپمنٹ میں سب آ جاتے ہیں، آئی ڈونٹ ہیو ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے بتا دیں کہ آخر یہ پاؤنڈ اور ڈالر، آٹا، گھی، آج آپ کا ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ میں 280 سے اوپر ہے، اویلیبل نہیں ہے، مل نہیں رہا ہے۔ پاؤنڈ جو ہے وہ 335 40 سے مل نہیں رہا ہے۔ آٹا کتنے کا مل رہا ہے، ڈیزل کتنے کا مل رہا ہے، پیٹرول کتنے کا مل رہا ہے۔ اکنامیکل آپ کا جو سچویشن ہے، جو انڈیکیٹر ہے، وہ بالکل ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر بھی یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اس کو پکڑو، اس کو گرفتار کرو، اس کو پکڑو، اس کو جیل میں ڈالو۔ یہ مینڈیٹ ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں ڈالر کتنے کا ہے؟ 80 روپیز انڈیا، 90 روپیز بنگلہ دیش، 90 روپیز افغانستان، اور ہم کہاں پر ہیں؟ تو سوچیں ذرا، کیونکہ عمران خان کو نال کرنے یا عمران خان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہٹا دیں گے، نہیں ہو سکے گا۔ عمران خان لوگوں کی دل میں موجود ہے، اس کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ سوال میرا یہ تھا، آپ نے بلدیاتی الیکشن کا ذکر کیا، بات کر رہا ہوں، اب جو قومی اسمبلی کے 9 حلقوں پہ کراچی میں ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں، کیا اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے؟ جی بالکل، ہم سارے آج سے پیپرز اپنے نامنیشن جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جمع کرا رہے ہیں، وہ ہم الیکشن لے رہے ہیں، لیکن ایک کیس بھی 40+ MNAs نے ہمارے فائل کیا ہوا ہے، جس کا انشاءاللہ اب یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ میں 11 اپریل کو ہم نے استعفیٰ دیا، خط جو انہوں نے ہمیں لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس دن سے آپ نے استعفیٰ دیا ہے اس دن سے آپ کا استعفیٰ ایکسیپٹڈ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم نے تو 11 اپریل کو استعفیٰ دیا تھا، ایکسیپٹ کر لیا آپ نے، لیکن خط انہوں نے لکھا ہے 17 جنوری 2023 کو۔ تو یہ جو اتنے بیچ میں گیا، یہ تو بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے۔ انہوں نے 45 دن میں الیکشن کرانا ہوتا ہے، تو استعفیٰ اگر اس دن سے ایکسیپٹ کیا ہے تو پہلے کیوں نہیں خط لکھا؟ پہلے کہنے لگے کہ جی آپ آ کے ہمیں بتائیں، آپ ہمیں آ کے بتائیں، ان پرسن آ کے کہیں جی استعفیٰ دینا، اسپیکر کو کنونس کریں کہ آپ نے استعفیٰ دی، ان پرسن آئے، خط لکھا ہے اس کے اوپر، ہمارے پاس خط ہے کہ جی آپ آئیں، ہم نے کہا ہم دے چکے ہیں، ہم نہیں آ رہے۔ تو اس وقت نہیں ایکسیپٹ کیا تو پھر اب کیوں کر لیا؟ کیونکہ جب ہم جا رہے تھے دیکھیں نا، یہ جٹ بھی میری پٹ بھی میری، کیا ہوتا ہے وہ محاورہ، یہ میری پٹ۔ ہاں، کوئی چیز بھی یہ قانون کے، انہوں نے نہ ان کو کانسٹیٹیوشن کی فکر ہے، نہ ان کو کوئی کورٹوں کی فکر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کو کدھر لے کے چلے گئے ہیں کہ ڈوبتا چلا جائے گا۔ میں آپ کو صرف IMF کے اوپر بات کی، ایک پوائنٹ آ گیا کہ 4.7 بلین بنگلہ دیش کو IMF ابھی دے رہا ہے، 4.7 بلین ڈالر۔ ایسی کوئی کنڈیشنز نہیں ہے جو ہمارے 650 ملین سے۔ میں اس پہ آپ کا سوال نہایت انٹرسٹنگ ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں اس لیے حصہ لے رہی ہے کہ انہی نے ایک مذموم سازش کی ہے کہ کسی طریقے سے 2/3 میجورٹی حاصل کر لیں دونوں ہاؤسز کے لیے، اور اس لیے انہی نے یہ استعفے مکمل کیے ہیں۔ اور وہ 2/3 میجورٹی لانے کے بعد وہ جس طرح آئین کی شکل کو مسخ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کو اندازہ نہیں۔ ہم نے ان کی اس مذموم سازش کو عوام کی مدد کے ساتھ روکنا ہے، اور پوری امید ہے کہ عوام اس بات کو ریئلائز کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ہر کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے گی، اس لیے کہ اگر انہی نے اپنا دور حکومت جاری رکھا تو ڈالر بھی 9.5 روپے کے حساب سے گرے گا ہر ماہ۔ اونر صاحب جو بھائی نے سوال کیا تو یقین کریں مجھے دکھ بھی ہوا ہے اور میں حیران بھی ہو گیا ہوں کہ غریب ان پڑھ آدمی کو بھی یہ پتا ہے کہ جب رجیم چینج ہوئی تھی، رجیم چینج جب ہوئی تھی تو اس وقت سب کو یہ کہنا تھا اس وقت کہ عمران خان نے یہ سمجھوتا یا معاہدہ کیا ہے IMF کے ساتھ، ہم کو بھی وہی کرنا پڑے گا اور آپ پس جائیں گے۔ عمران خان آپ کا بیڑا گرک کر کے چلا جائے اور ہم بھی آئیں گے، 2-4 سال آپ کا بیڑا گرک ہوگا، برداشت کرنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، یہاں سے بھی لانگ مارچ گیا مہنگائی کے خلاف۔ ڈار صاحب نے کہا میں 200 کے نیچے ڈالر لاؤں گا، یہ کہا یا نہیں کہا؟ میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ہم سے ایسے سوال کرتے ہو کہ آپ کو پتہ ہے، ایک آدمی جانتا ہے
کہ انہوں نے مہنگائی کی ہے، عمران خان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس معاہدے میں. کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کل مریم نواز کہہ رہی تھی عمران خان نے وہ پھاڑ دیا پھینک دیا. وہ ہم نے پھاڑ دیا نا، چلو ہم مانتے ہیں. وہ معاہدہ ہم نے پھاڑ کے پھینک دیا، آپ جا کے نیا کرو نا. تو نیا جب کر رہے ہیں وہ تو 280 تک ڈالر آج پہنچ گیا ہے. تو ہم سے سوال کرو تو یار ان سے بھی کرو. سوال آپ سے یہ ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں کہ عام آدمی بیچارہ سندھ کا رہنے والا غریب آدمی جو گاؤں گوشوں میں رہتا ہے اسے رجیم چینج کا پتہ ہے کہ کیا ہے یہ؟ بالکل ہے. آپ تو کہنے کا یہ ہے مقصد کہ جب بھی مہنگائی کی آتی ہے ہم تو عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. یہ سوال کا جواب 1 2 3 یہ میں نے جواب دیا ہے کہ اس آدمی کو پتا تھا ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ کہ رجیم چینج ہو رہی ہے، عمران خان نے تباہی کر دی. اب یہ آئیں گے اور ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتا وہ دوں، نہیں ہوا، سب کو پتا ہے. آپ کو پتا نہیں، مجھے پتا نہیں آپ کس چینل کے آدمی ہیں، آپ کو کیوں پتا نہیں ہے؟ یہ کہ مجھے جمال صاحب میرا دوست ہے، مجھے پتا ہے. میں ذرا ایک بات کر لوں. بھائی کا سوال بہت اچھا ہے، بھائی کا بہت اچھا سوال ہے کہ جی یہ عام آدمی کو یہ پتا ہے کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ سندھ میں چلے. یقین کریں لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. پیٹرول تو چھوڑیں، لوگ پیدل چل رہے ہیں، کہیں نہیں نکل رہے ہیں. پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل مہنگی ہو گئی ہے. ڈیزل مہنگے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر سفر کرتا ہے کیونکہ ٹریکٹر امپلیمنٹ وغیرہ سب اسی پہ چلتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے انٹیریئر میں یقین کریں یہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، ابھی اور بھی بڑھیں گے کیونکہ افلاس ہے، بھوک ہے. اور انہوں نے سارے پیسے کھا پی کے، یہاں تک تو چھوڑیں US ایڈ کے چاول لاڑکانہ میں بک رہے ہیں. گوداموں میں ہزاروں ٹن کا اپنا ویٹ پڑی ہے، وہ خراب ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گورننس ہے. جتوئی صاحب بات یہ ہے تحریک کا آغاز کب کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ نے اس کے جواب میں کہا آپ یہی کریں ہم آپ کا علاج کر رہے ہیں. میں دیکھیں جو ہمارا کیا علاج کرے گا اس کا اپنا کوئی علاج نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کی بات کے اوپر میں جواب کبھی دیتا ہی نہیں ہوں. اور جب یہ جیل بھرو ہم نے آلریڈی کہہ دیا، جس دن خان صاحب کال دیں گے خان صاحب کی کال کا انتظار ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب کی کال کا انتظار ہے، آپ فکر نہ کریں. ہم بھی رہ کے آئے، گوسلی شاہ صاحب جیل میں رہ